امیر المؤمنین قاتل المنافقین سسر مصطفیٰ یار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ سیدنا و مولانا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد دے نال منسوب ہے اور مجھنا چیز کئی مرتبہ حضرت قبلہ صاحب زادہ صاحب کی شفقت دے نال محبت دے نال اور پاکاں دے ذکر دی برکت نال حاضری دا شرف حاصل ہویا۔ آج ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے میں نے رسالت بخشی اور کون بھی شرف بخشیا دوسری اور میں اس پاک میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب دانا قبول فرمائے۔ حضور محدث عبدالوی رحمت اللہ علیہ دے فیضان نو اللہ کریم جاری و ساری رکھے۔ حاضرین کرام، میں اللہ رب العزت دے پاک کلام چوں مقدس کلمات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، جس دے اندر ابتدائی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی خاص صفت بیان فرمائی، محمد الرسول اللہ۔ اللہ فرماندہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے۔ آقا کریم علیہ السلام دے اوصاف حمیدہ گنتی چان والے نہیں۔ اے قرآن کریم ہے نا، تاج کمپنی دا یا کسی بھی کمپنی دا، انہاں ابتدا وچ اللہ دے 99 اسماء صفاتی نام لکھن تے آخر وچ بھی حضور علیہ السلام دے 99 نام جڑے اسی عموماً پڑھ دے ہیں۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ دی صفات 99 نے یا حضور علیہ السلام دی صفات صرف 99 نے، نہ بلکہ عاشقاں دے امام اشاع امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ اے گنتی والا جڑا عیب ہے نا، کیونکہ خلقت مبرأ من کل عیب، تواڈے اوصاف گنتی چان والے نہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام دے اوصاف گنتی چان والے نہیں، تے رب دے محبوب دے اوصاف گنتی چان والے نہیں، تے رب دے اوصاف گنتی چ کیویں آ سکدے نے؟ اودیاں صفتاں کون شمار کر سکتا ہے؟ تو حضرین کرام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی صفت خاص کہ اللہ دے رسول نے، رسول حضور دی صفت ہے اور ایک خاص صفت ہے، اس صفت دا ذکر فرمایا کہ محمد کریم علیہ السلام اللہ دے رسول نے، تے نال انہاں الفاظاں دے نال محبوب دے یاراں دیاں صفتاں بیان کر دیتی ہیں۔ پہلے فرمایا کہ محمد کریم علیہ السلام اللہ دے رسول نے، تے نال فرمایا والذین معہو، تے او جڑے میرے رسول دے نال ہوندے نے نا، میرے محبوب دے ساتھی، میرے محبوب دے سنگی، تے کچھ ایسے سنگی جڑے اودوں نال سن تے انہاں وچوں دو ایسے نے جڑے اج بھی نال نے، وہ اج بھی نال، یعنی صحیح مصداق۔ ویسے تے سارے حضور علیہ السلام دے ساتھی دا مصداق نے والذین معہو، لیکن جڑے اج بھی نال نے وہ ابو بکر و عمر۔ رب فرما رہے ہیں کہ محبوب او جڑے تواڈے ساتھی نے نا سارے، معہو اشداء علی الکفار، او کافراں دے بارے چ بڑی شدت رکھدے نے، رحماء بینہم، ایک دوجے نال محبت کردے نے، تے کافراں بارے تھوڑا جا بولو شدت رکھ دیں۔ ایک گل دی تے سمجھ آ گئی کہ رب فرما رہا محبوب دے غلاماں دی اے صفت ہے، ایک صفت اے وے کافراں دے بارے شدت رکھ دیں، دوسری صفت اے وے ایک دوجے نال محبت کر دیں۔ ہن ایک قرآن دی نص تو ثابت ہے جیڑا بھی حضور دا ساتھی ہے، چاہے ایک لمحے لئی کسی نو صحبت ملی، چاہے کسی نو ایک دن لئی صحبت ملی، جتنا بھی وقت جن نے حضور دی صحبت وچ گزاریا،
کلمہ پڑھیا اور خاتمہ بالایمان ہویا وہ میرے نبی دا ساتھی ہے. وہ سارے ساتھی کافراں دے بارے شدت رکھ دیں تے ایک دوجے نال محبت کر دیں. ہن مولا کی فرما رہا ہے کافراں نال شدت رکھ دیں, ایک دوجے نال سارے پیار کر دیں, محبت کر دیں. تے محرم دے مہینے وچ کوئی ٹن ہو کے نشے وچ ڈوب کے آکھے ابو بکر اور علی کی لڑائی تھی, عمر اور عثمان کی علی سے لڑائی تھی, حسنین کریمین ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, اودی گل نہ منیا جے, رب دی منیا جے, کیونکہ رب فرما رہا رحماء بینہم, ایک دوجے نال پیار کر دے. انہوں قرآن نے واضح کر دیتا سی تے رب دی مننی. یعنی انج تو انہوں آکھا مولا دی منو مولوی دی نہ منو, ایک دوجے نال محبت کرنا لیں, پیار کرنے والے. اور پھر خاص کر بعض مفسرین نے یہ بھی لکھیا اشداء علی الکفار تو مراد حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم. یہ کوئی شک بھی نہیں. اگر تسی جناب سیدنا فاروق اعظم کی زندگی پڑھ کے دیکھو, میرے تو سینئر احباب میرے دائیں بائیں تشریف فرمان ہے اور استاد العلماء شخصیات تشریف فرمان ہے, میں ایک طالب علم. اگر تسی سیدنا فاروق اعظم کی زندگی وال غور کرو نا, پہلی ٹکر کفر اور اسلام دی یہ بدر اچ تے بدر دے جڑے لوگ قیدی ہوئے سن, جناب صدیق اکبر دے مشورے نو ویکھ لو تے جناب فاروق اعظم دے مشورے نو سامنے رکھ لو کہ انہاں نال کی کیتا جائے. حضرت صدیق اکبر نرم مزاج سن, کہن لگے آقا جڑا فدیہ دیندا فدیہ لو, جڑا پڑھنا لکھنا جاندا ہے او ساڈے جواناں نو پڑھنا لکھنا سکھا دے, پھر او جدو سکھا دے گا اسی انہوں ریا کر دیاں گے. حضرت عمر نو پوچھا تواڈی کی رائے, انہاں آکھیا سونے میرا لگدا میرے حوالے کرو, جڑا ابو بکر دا لگدا اے دے حوالے کرو, جڑا علی دا لگدا او دے حوالے کرو, جڑا امیر حمزہ دا لگدا او دے حوالے کرو. پھر کی ہوئے گا؟ عرض کیتی سونےاں اسی اپنے ہتھاں نال انہاں دیاں گردناں قلم کر کے دسیے ساڈیاں رشتہ داریاں بھی مصطفیٰ نال نے, ساڈیاں وفاداریاں بھی مصطفیٰ نال. سمجھ آ گئی گل دی؟ اور پھر ایک موقع آیا جس وقت مکے دے اندر بیٹھ کے صفوان بن امیہ, کیونکہ دا پیو ماریا گیا سی بدر دی جنگ میں, او بیٹھا ہے, اتو عمیر آ گیا. عمیر بھی کافر سی اس وقت, او دا پتر قید سی بدر دے قیدیاں وچ. یہ دو میں آ کے بیٹھے ایک دوجے دا نا دکھ پھرولن لگ گئے. تے صفوان کہن لگا میرا باپ مر گیا, کاش کوئی طریقہ ہوندا میں پیو دا بدلہ لے سکدا. اکلے بیٹھے دو بندے, تیسرا بندہ کول کوئی نہیں مکے چ. تے عمیر کہن لگا میرا پتر بھی اتھے کہہ دے, اگر مینوں پیچھے بیوی بچیاں دی فکر نہ ہوندی تے میرے سر قرض نہ ہوندا نا, اے کم تے میں ہی کر چھڈنا سی. صفوان کہن لگا جے تو اے گل کرنا تیرے تے قرض تے تیرا قرضہ میں لا دینا, بیوی بچیاں دی فکر نہ کر, انہاں دی کفالت بھی میں اپنے ذمہ لینا, تے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بدلہ تو لے. انہیں آکھے تے گل ہی مک گئی, لیا سواری اور تلوار دے میرے حوالے کر, تے پھر اگلا کم میرا, تیرے تے میرے درمیان گل رہے, تیجے بندے نو پتہ نہ لگے. ایک باری درود شریف پڑھو. تو حاضرین کرام, صفوان نے عمیر نو تلوار بھی دیتی, سواری اونٹ دیتا, اے دیتے جا, نہ میں کسی نو دسنا نہ تو کسی نو دسنا. انہیں کہا بس ٹھیک ہے, تو اپنے سینے چ رکھ, اے گل میں اپنے اندر راز رکھا گا. عمیر مدینہ شریف پہنچ گیا, جا کے اپنا اونٹ سواری مسجد نبی دے باہر بٹھائی, تے اونٹ اپنی بولی چ بولیا جس طرح اونٹ بل بلاندا ہے. تے حضرت فاروق اعظم ایک سائیڈ تے کھڑے سن, انہاں جدو عمیر نو ویکھیا نا تے گربان تو پکڑ کے گھسیٹ لیا. اتو حضور تشریف لیا, سرکار فرما عمر کی کر رہے ہیں؟ عرض کیتی آقا اے دی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی, اے جنگ دا زمانہ نہیں ہے, تلوار کیوں لے کے آئے؟
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر میں اچھی طرح جاننا ہے کس نیت نال آیا، تو انہوں چھاڑ دے، اے جانے تو میں جانے۔ آقا کریم علیہ السلام، امام زرقانی نے لکھیا کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما سن، ایک یہودی نال حضور علیہ السلام دا لین دین سی، او دے سرکار نے او دا کچھ قرض دینا سی تے تاریخ طے ہوئی سی فلاں دن آ کے لمی اجے او تاریخ نہیں آئی، او گھر بیٹھا انہیں تورات کھولی نہ تے تورات وچ آخری نبی دے اوصاف پڑھے، شان نبوت پڑھی، ختم نبوت دی، تاجدار ختم نبوت دی شان پڑھی تے او دے وچ اس لکھیا پڑھیا کہ آخری نبی دی علامتاں وچوں ایک علامت اے وی ہوئے گی کہ کوئی بندہ انہاں دے سامنے غصہ کرے، جتنی مرضی اونچی گل کرے، نبی غصے دا جواب غصے چ نہیں دین گے۔ جو ہی انہیں پڑھے آتے انہیں حضور علیہ السلام کو قرض لینا سی تے تاریخ اجے دور سی، انہیں سوچیا چلو یہ چیک کر لواں، جا کے گل کراں، سختی نال بولاں، دھمکیاں بھی لاواں، ویکھ دیا کو جواب کیویں ملدا ہے۔ وہ یہ سوچ کے سرکار دی بارگاہ چ آ گئے۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی وچ نے نماز دا وقت ہے، انہیں شور پا دیتا کہ جناب والا تسی میرا اتنا قرض دینا ہو کڈو۔ سرکار فرمایا بالکل دینا، لیکن تیری میری تاریخ فلاں دن طے ہے، تیرا میرا وعدہ ہے، میں اس دن تو پہلے تو کیویں آ گیا، تیری میری ڈیل نہیں۔ انہیں آکھا جناب مینوں پیسے اج ہی چاہیے، تسی توجہ میرے وال کرو، مینوں اج ہی چاہیے۔ حضور فرمایا یار انج نہ کر، زبان تو پھر نہ۔ انہیں کہا جی میں تو انہوں کہہ دیتا کہ میں نو آج ہی چاہی دیں، انہیں جلال ہی چاہ کے گل کیتی نا۔ حضور سمجھ گئے۔ آقا کریم نے فرمایا جے نہ دیں تے کی کریں گا؟ اگے گل سننا غور نال تے حاضر دماغی نال سننی جے، میں نو سمجھانا نہ پوے میں کی آکھیا۔ سرکار فرمایا کی کر لیں گا اگر نہ دیں تے؟ کہنے لگا میں تو انہوں چھڑنا نہیں۔ حضور فرمایا گل سن، جے تو مینوں نہیں نہ چھڑنا تے پھر میں تینوں بھی نہیں چھڑنا۔ ہن انہیں کس نظریے نال کیا تے اللہ دا محبوب کس سوچ نال فرما رہے ہیں؟ انہیں آکھا میں تانوں چھڑنا نہیں۔ سرکار فرمایا پھر میں بھی تینوں چھڑنا نہیں۔ انہیں کیا پھر میں ایتھے ہی بیٹھا؟ حضور فرمایا پھر اساں بھی جان نہیں دینا۔ وہ باہر بہ گیا۔ نماز ہوئی، نماز تو بعد حضرت عمر دے وال دیکھیا نا تے اشارہ کیتا تیرے نال میں موک لینا، تو میرے محبوب نو روکیا۔ حضور فرمایا عمر نہیں، عمر نظرہ تھلے کر لے، یہ دا میرا معاملہ، بلکہ تسی چلے جاؤ اگلی نماز تے آنا۔ صحابہ نو بھیج دیتا۔ حضور علیہ السلام مسجد چو باہر نہیں نکلے، جدو اگلی نماز تے صحابہ آئے حضرت عمر نے کہا ہون میں انہوں نہیں جے چھڑنا، انہیں حضور نو مسجد تک روکیا۔ جناب فاروق اعظم تشریف لے آئے تے او دے وال گور کے ویکھ کے نا مسجد داخل ہون لگے۔ حضور علیہ السلام فرمایا عمر سیدھا ہی آ جا، یہ دے نال کر لینے یہ ہن کدھرے نہیں جاندا۔ حضرت عمر نے عرض کیتی آقا ہن میرے کول قابو نہیں جذبات آ رہے تے لہذا میں انہوں ویکھاں گا کہ اس تواڈے نال گل کیویں کیتی۔ او اٹھیا انہیں کان لائے کہ اللہ دا محبوب عمر نال کی گل کر رہے ہیں۔ سرکار فرمایا عمر اسی دے پیسے دینے، تو غصہ کر سکتا ہے، اسا تے غصے جواب نہیں نہ دینا، اسا نو رب دا حکم نہیں۔ ایک گل سندیاں نال او مسجد دے اندر آ کے انہیں رولا پا دیتا۔ انہیں آکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سرکار نے دی باہ پھاڑ لی، آکھن لگا اے کی؟ حضور فرمایا میں آکھیا سی نا میں بھی تینوں نہیں چھڑنا۔ انہیں آکھیا سونے ہن پھڑ لیا جے تے پھر کدوں تک پھڑی رکھو گے؟ فرمایا حشر دے میدان وچ بھی نہیں چھڈاں گا۔ گل دی سمجھ آ گئی؟ تو جس مقام تے بھی حضرت عمر سرے فہرے اشداء علی الکفار، کافراں تے شدت رکھ دے۔ اچھا اس عمیر نے آکھیا میں اپنے پتر دے فدیے دی گل کرن آیا، میرا پتر تواڈے کول کہہ دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمیر سیدھا سیدھا دس کس واسطے آیا؟ نہیں تو میں دسا، میں دسا تو کس واسطے آیا؟ آکھن لگا جی میں تے عرض کر دیتی ہے کہ میں فدیے دی گل کرنا آیا، تو پھر تسی ارشاد فرماؤ۔ فرمایا او صفوان نال بہ کے جڑا منصوبہ بنائی مینوں شہید کرن آیا ہے، تلوار بھی او دے کولو تے انہیں قرض بھی اپنے ذمے لیا، تیرے بچیاں دی کفالت بھی اپنے ذمے لئی۔ حیران ہو گیا، کہنے لگا سونیا گل بالکل ٹھیک ہے، بندے اسی دو ساں، تیجا کوئی نہیں سی، یہ تانوں کیویں پتہ لگا؟ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ دی کل تخلیق دا رسول ہاں، جس اٹھ تے چڑھ کے آیا ہے نا تو ادھے تو لتھا بعد وچ انہیں پوری خبر مینوں پہلے سنا دی۔
بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. توڑی سبحان اللہ پہلا جلسہ ہے آج عشرہ محرم الحرام دا. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. یہ کیویں ہو سکتا کہ حضور نو غلاماں دا پتہ نہ ہوئے؟ گل سمجھ رہے ہو میری؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام 1,24,000 صحابہ وچوں حضرت سیدنا فاروق اعظم دی ایک انفرادی شان ہے، باقی کسے دی نہیں. جزوی فضیلت. وہ کیڑی فضیلت؟ جنوں سرکار آپ رب کولو منگ کے لیا. حضور منگیا یا اللہ عمر دے، اسلام نو عزت دے. عمر ابن خطاب دے ایمان دے ذریعے یعنی پتہ اے لگا جنوں بھی عزت ملی اسلام دی وجہ تو ملی، لیکن اسلام دی عزت وچ اضافہ ہوندا حضرت عمر دے کلمہ پڑھن دی وجہ. اور جس وقت جناب فاروق اعظم حالت کفر وچ سن، شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھ دیں، دیگر علماء نے اس واقعے نو نقل کیتا کہ جناب عمر حالت کفر وچ سن، دار الندوہ وچ اجلاس ہو رہا ہے، اجے صرف 39 بندے مسلمان ہوئے سن. کتنے بندے؟ توجہ رکھ کے، کتنے بندے؟ 39 بندے مسلمان ہوئے. ایک کویا 2 3 4 5 6 7 8 9 تک کافروں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. 11 12 20 25 30 کافروں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. فگر 39 تے پہنچیا تے سارے بے ایمان اکٹھے ہو کے آکھن لگے ہن 40واں نہیں ہون دینا. گل پلے پاؤ کہ اساں 40واں نہیں ہون دینا. حضرت عمر بھی حالت کفر وچ سن، کہن لگے بالکل 40واں نہیں ہون دینا. سمجھ آ گئی؟ اچھا سارے کیا 40واں نہیں ہون دینا؟ بندے 39 وچ مرد بھی عورتاں بھی. اقبال نے آکھا یہ کڑکا تھا بجلی کا یا صوت ہادی، زمین جس نے ساری عرب کی ہلا دی. صرف 39 بندے مسلمان ہوئے، پورا کفر ہل گیا. اج 1.5 ارب تو زیادہ مسلمان نے تے مسلمانہ دی حالت تواڈے سامنے. 39 بندے مسلمان پہاڑ الٹائے گئے. بلال دی زندگی نو پڑھ کے ویکھ، بھاری پتھر سینے تے رکھے گئے، کنڈیا تے لٹایا گیا، اگ دے انگارے زبان تے رکھے گئے. حضرت سمیہ اسلام دی پہلی شہیدہ عورت، اور اس عورت تو ہی اسلام بھی شہادت دا آغاز ہو رہا ہے. جناب حضرت سمیہ حضرت عمار بن یاسر دی والدہ لتاں نال اونٹ بند دیتے گئے، ایک اونٹ اس لت نال، ایک اونٹ دوسری لت نال. تے خاتون نے آکھیا گیا سمیہ اونٹ تیریاں لتاں نال بند دیتے، انہاں نو اسی صرف زور دی ڈنڈا مارنا، ایک ادھر دوڑے گا ایک مخالف سم، تیرا بدن چر جائے گا جب تک تو محمد دا دامن نہیں چھڑ دی. ہن دس کی کرنے زندگی چاہیے یا دامن مصطفیٰ چھڑنا ہے؟ حضرت سمیہ نے آکھیا کتےو مینوں دسو نا، تسی ڈنڈا مار کے دیکھو. سمیہ چر سکتی ہے، محمد تو پھر نہیں سکتی. انج دا ایمان سی انہاں لوگاں دا. رب انجے نہیں فرمایا آمینو کما آمن الناس، انج منو جویں نہ منیا، انج منو جویں نہ منیا. ہن حضرت عمر حالت کفر وچ نے، انہاں کہا 40واں نہیں ہون دیاں گے. کی کریے؟ مختلف آرا، گل میں لمبی نہیں کرتا، جلدی جلدی عرض کراں. فیصلہ یہ ہویا کہ حضور علیہ السلام نو شہید کیتا جائے. کیویں کیتا جائے؟ کون جائے گا؟ ہر قبیلے چو ایک ایک بندہ لو، تاکہ انج دا کوئی معاملہ ہو جائے بعد وچ کسی نو سزا نہ مل سکے، تمام قبیلیاں دے لوگ دے وچ شامل ہون قتل وچ. لیکن جدو آکھیا گیا کون کون جائے گا، نظراں جھک گئیاں، سر جھک گئے، کیونکہ انہاں نو پتہ سی اوتھے پہرے دار کون کون نے. انہوں نے پتا سی اتھے پہرے دار کون کون نے. سب خاموش، کوئی نہیں اٹھیا، کوئی نہیں ہل رہا. اونٹ بھی دیاں گے، مال بھی دیاں گے، تحفظ بھی دیاں گے. عمر اٹھے،
کہنے لگے کسی کو کام نہیں ہونا میں کراں گا کی کرو گے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو شہید کراں گا حضرت عمر تلوار چکی ادھر عمر تلوار چکی ادھر میرے نبی نے ہاتھ چک لے میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی پاک پروردگار عمر ابن خطاب نو ایمان دے اسلام دی عزت وچ اضافہ فرما ادھر عمر آکھدا میں نبی نو شہید کراں گا ادھر نبی دعا کر رہے یا اللہ عمر نو جہنم تو بچا میرا غلام بنا حفیظ آکھدا سکیم میں اس طرف سرکار کے ایذا کی ہوتی تھی سمجھ نہیں آ رہی ایک کے دار الندوہ ایک کے دار ارکم دار الندوہ کافر نے دار ارکم حضور نے اتھے سکیمہ بن رہی ہیں حضور نو تکلیف دین دیاں تے او دے حضور دعا کر رہے ہیں سننا حفیظ جلندری دے الفاظ سننا سکیم میں اس طرف سرکار کے ایذا کی ہوتی تھی دار الندوہ ادھر چشمان رحمت آسیوں کے غم میں روتی تھی ادھر چشمان رحمت آسیوں کے غم میں روتی تھی ادھر کفار کہتے تھے محمد کو مٹا ڈالے ادھر یہ فکر تھی امت کو دوزخ سے بچا ڈالے میرے آقا دے خلاف قتل دے منصوبے بن رہے ادھر میرے نبی دعا کر رہے یا اللہ عمر دے مولا عمر دے اسلام نو عزت دے عمر ابن خطاب نو کلمہ نصیب فرما عمر نو ہدایت دے ادھروں عمر تلوار لے کے نکلے رستے وچ نعیم بن عبداللہ آپ دے ماموزاد نے انہاں پوچھیا اے عمر اج بڑے غصے وچ اج تیرے تیور بدل دے ویکھ رہا اج خیر تے خیر عمر نے آکھیا او نعیم مینوں پتہ چلیا ہے تو بھی کلمہ پڑھ لیا آکھن لگے بالکل پڑھ لیا کہن لگا بس پھر سن لے میں شجر اسلام نو جڑ سمیت کٹن چلیا میں اسلام دا دیوا بجھان چلیا نعیم بن عبداللہ گل سن کے اگے ٹر پے کسی گل دی پرواہ نہ کیتی عمر نے فرمایا رک میں بڑی وڈی گل کیتی تو دی پرواہ نہ کیتی نعیم کہن لگے میں اس تو پرواہ نہیں کیتی اس دیوے دی روشنی کتھوں کتھوں بجھائے گا اوے اس چراغ دی روشنی تیری بہن دے گھر پہنچ چکی ہے تیرا بہنوئی سعید بن زید نے کلمہ پڑھ لیا تیری بہن فاطمہ بنت خطاب نے کلمہ پڑھ لیا ایک گل سن کے عمر رک گئے آکھن لگے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں نے آکھیا جا کے بیک حضرت عمر حالت کفر وچ نے ہن بجائے سرکار ول جان دے ہمشیرہ ول رخ کیتا دروازے تے پہنچے کن لا کے سنیا اندر اللہ دا کلام پڑھیا جا رہا ہے خباب بن عرص تعلیم دے رہے بوئے تے للکرا مار کے آکھیا اے دروازہ کھولو ہمشیرہ دے کانچ آواز پہنچی خباب نے قرآنی اور آپ سمیٹے چھپ گئے کدھرے قرآن دی بے حرمتی نہ ہوئے خطاب کی بیٹی فاطمہ نے بوا کھولیا عمر آکھن لگا میں کچھ سن کے آیا آکھن لگی پجارتا نہ پا جے کلمے بارے سنے آئی تے ٹھیک سنے آئی اسا کلمہ محمد دا پڑھ لیا اساں کلمہ پڑھ لیا ہن جناب عمر آکھن لگے کلمہ چھڑنا پوے گا انہاں کیا خبردار آکھے میں تیرا بڑا بھراواں فاطمہ نے آکھیا جدوں دا کلمہ پڑھیا ساڈے کافراں نال رشتے ٹوٹ گئے ہن ساڈیاں رشتہ داریاں مصطفیٰ نال ساڈیاں وفاداریاں مصطفیٰ نال عمر نے آکھیا تینوں پتہ تیرے نال کی ہوئے گا انہیں آکھیا میں
وقتن واسطے تیار عمر نے تھپڑ ماریا بالا تو پکڑ کے زمین تے پٹھیا ہمشیرہ نو ٹھوکرا ماریاں بینوئی سعید آئے ہاتھ روکن دی کوشش کی تھی انہاں نو بھی ماریا دوواں نے مارا کھا دیا آکھیا مار جتنا دلی مار لے ہن تیری مار انہاں سینیاں وچوں جان کڈ سکدی ہے محمد دا دتا ایمان نہیں کڈ سکدی لے جتنا مرضی جتنا زوری لا لے دوواں مار کھا دی انہاں کیا جنہ دکھاں وچ دل پر راضی جنہ دکھاں وچ دل پر راضی اساں سکھ انہاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے اللہ اکبر زندہ حاضرین کرام اے جڑے برامدے بیٹھے ہو تسی بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہو میری طرف ہو اجازت توجہ ذرا محبت نال سارے رل کے کو سبحان اللہ ہن عاشق ماراں کھارن عاشق مار کھا کے تھک دے نہیں مارن والا تھک گیا آکھن لگا کیڑی شراب کیڑی میں جیڑی تساں پی لئی مار اثر نہیں کر دی ہمشیرہ نے آکھیا سا کڈ پھر مار ہن ایک کلمہ نہیں چھڑ سکدے عمر نے آکھیا مینوں دسو تے صحیح پیتا کیجے کہ مار اثر نہیں کر دی کدی میرے سائے تو ڈر دے سو انہاں کیا پیتی تے ہے پر پیالیاں یا بوتلاں وچ نہیں نبی پلاندے نے تے منگواندے بھی نے لیکن کافراں دی طرح نہیں پیتی تے ہے انہاں کیا کیڑی میں ادا نہ کیے آندی کتھوں ہے تے پلائی کیویں جاندی ہے ہمشیرہ نے آکھیا توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے نا مسجد میں نا مکتب میں نا مندر میں نا معبد میں سنتے ہیں کتابیں عشق تیرے کوچے میں پڑھائی جاتی ہے سنتے ہیں کتاب عشق تیرے یا حسن یا حسین امام حسن دا نا کیوں نہیں لیندے وہ نا حضرت امیر معاویہ نال صلح کیوں کیتی سی اسی تے منن والے ہیں گل دی سمجھ آئی جے اے دوجا ٹبر جڑا پورا مہینہ ذکر حسین کردا ذکر امام حسن کیوں نہیں کردے پوچھو نہ غصہ کیڑی گل ہے کہ آئے نبی دا شہزادہ نہیں امام حسین دے فضائلی جڑیاں روایتاں آئیاں کیا انہاں دے نال امام حسن دا ذکر نہیں اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین ماشاءاللہ
یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اسی حضور دے منن والے ہیں، اسی آقا کریم علیہ السلام نے دلوں پیار کیتا ہے، جتھے دلوں پیار کریے ہر نسبت دا پیار اپنے آپ آ جائے۔ تو جناب عمر تھک گئے، اخیر گھٹنے ٹیک دیتے، کہنے لگے اچھا انج کرو کی پڑھ رہے سو دکھاؤ تے صحیح۔ ہمشیرہ نے آکھا نا لا یمسہ الا المطہرون، ہاتھ نہیں لا سکتے ہو، اللہ دا پاک کلام ہے، قرآن پاک اجے پورا نازل نہیں سی ہویا، جتنا نازل ہویا سی صحابہ دی ڈیوٹی ہوندی سی جڑے نو مسلم سن انہاں نوں تعلیم دیو۔ آکھے تسی ہاتھ نہیں لا سکتے، آکھے پھر مینوں پتہ کیویں لگے گا قرآن پیغام کی دے رہا ہے؟ ہمشیرہ نے آکھا میں پڑھاں گی تو سن۔ چند آیتاں پڑھیاں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، جتوں گل شروع ہوئی نا طٰہٰ، یہ حروف مقطعات وچ ہوئے، ادا معنی کی ہے یا اللہ جاندا یا اللہ دا رسول جاندا ہے۔ اہل عشق فرماندے ہیں کہ حضور علیہ السلام پریشان ہوئے نا تے متھے تے وٹ آیا، بل آیا تے او بالکل دا نقشہ سی طٰہٰ دی طرح، رب اس نقشے تے آیت نازل کر کے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، سونیا سا قرآن اس واسطے نازل تے نہیں کیتا کہ تسی پریشان ہو جائے۔ انی گل سن کے عمر آکھیا بس 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 اگے نہیں پڑھنا، اگے نہیں پڑھنا۔ انہوں نے کہا کی مطلب؟ آکھیا ہن دل کردا جدا متھا ویکھ کے رب قرآن اتاریا او جبین سامنے ہوئے، عمر آپ قرآن پڑھے۔ ہن ایتھے رک کے میں پیغام دے پیغام سننا ذرا، پیغام اے وے کہ کئی پورا پورا پڑھ کے قرآن آج نبی تو دور کرن دی کوشش کر رہے ہیں، تے عمر دی بہن پورا تے نہیں سی پڑھیا، چند آیتاں پڑھیاں، چند آیتاں پڑھیاں، آیا قاتل بن کے تے غلام بنن نوں تیار ہو گیا، پتہ لگا قرآن پڑھ سارا نہیں بھی پڑھنا نا، جنہ پڑھ نہیں لیکن پڑھ صاحب قرآن دے عشق نال، نبی تو دور کرن دا سبب نہ بنا، کیونکہ قرآن آیا نبی دے نیڑے لان واسطے، دور ہٹان واسطے نہیں۔ ہمشیرہ نو کہنے لگے اپنے گلے چ کپڑا پا کے آکھے اتو پھاڑ تے میں نو گھسیٹ۔ ہمشیرہ نے آکھیا کیوں؟ آکھن لگے میں حضور علیہ السلام دے خلاف منصوبے بنائے تے پھر کس منہ نال حضور دے سامنے جاواں؟ میں اس قابل ہاں کہ میں نو گلیاں چ گھسیٹ کے دربار مصطفیٰ وچ لے جایا جائے۔ ہمشیرہ نے آکھا تو چل تے صحیح، خلق ایسا تو کسی اور میں پایا ہی نہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا لیتے ہیں، تو چلتے صحیح ایک باری وہ نہ پچھلی گل تے چھیڑنی نہیں تیرے نال۔ اور حضرت عمر ٹر پے، دار ارکم دے بار حضرت امیر حمزہ اور حضرت مولا علی پیرا دے رہے ہیں، ایک اللہ دا شیر ایک رسول دا شیر، دو شیر بار دروازے تے کھلوتے تے حضرت امیر حمزہ نے عمر نو آندے ویکھیا تلوار ہاتھ وچ، دوڑ کے میرے آقا دے کنی لگے، یا رسول اللہ عمر آ رہا تلوار ہاتھ وچ، آقا کریم فرمایا گھبرانا نہیں، آقا عمر تے تلوار بھی ہاتھ وچ، سرکار فرمایا پھر بھی نہیں گھبرانا، کیونکہ میرے نبی مطمئن نے دعا جے منگی سی، یا اللہ عمر دے جدے اشاریاں نال قبلے بدل جان، ایک کیویں ہو سکدا میرے نبی دی دعا قبول نہ ہوئے؟ آقا نو پورا یقین سی عمر کلمہ پڑھن آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ عمر بلا بن کے آ رہا تلوار اودے ہاتھ وچے، آقا نے فرمایا اے چچا حمزہ گھبران دی ضرورت نہیں ہے، عمر بلا بن کے نہیں آ رہا بلکہ تواڈے نبی دی دعا بن کے آ رہا۔ اور جناب عمر دار ارکم داخل ہوئے، آقا کھلو گئے، صحابہ نیڑے لگے کی بنے گا، ہن کسے نو خبر نہیں عمر کس نیت نال آیا، آقا قریب آئے، عمر دا دامن پھڑ کے جھٹکیا، فرمایا عمر کس ارادے نال آئے؟ ہن صحابہ تلواراں لے کے کھلوتن کی بنے گا، آقا دی صرف ابرو دے اشارے دی ضرورت ہے، عمر میرے نبی نال گل کیتی، نظراں چھکا کے آکھیا جدوں دار الندوہ چو ٹریا سا سر لین دا ارادہ سی، جدوں دا قرآن سنیا ہن سر دین دا ارادہ۔
میرے آقا کریم مسکرائے لباں تے تبسم صحابہ عرض کیتی آقا ساڈے واسطے کی حکم فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا سوشل میڈیا دا دور ہے ہو سکتا ہے شعر تواڈے کول پہلے پہنچ گیا ہے میرے آن کو کیونکہ میں جمعے تے بھی پڑھے سن تے لہذا چلو لائیو ذرا چس وکھری ہوندی تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا میری صحت ویکھو تے اپنی ویکھو میرا زور ویکھو تے اپنا ویکھو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا جناب سیدنا فاروق اعظم نے کلمہ پڑھیا حضور علیہ السلام دے غلام بن گئے تے نال ہی جبریل آ گئے توجہ جبریل آ گئے عرض کیتی آقا اللہ دی طرف سلام تے نال پیغام جبریل کی پیغام ہے عرض کیتی آقا عمر اسلام لے آئے آج صرف فرشاں تے خوشیاں نہیں منائیاں جا رہی ہیں عرشاں تے بھی خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں فرشتے بھی ایک دوسرے نو مبارکبادیاں دے رہے ہیں صحابہ بھی مبارکبادیاں دے رہے ہیں عمر آ گیا ہے نا تے حضرت سیدنا فاروق اعظم کلمہ پڑھیا اجے نماز فرض نہیں سی دو نمازاں حضور علیہ السلام پڑھ دے سن صحابہ حضور علیہ السلام دی اقتدا کر دے سن نماز دا وقت آیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازے بند کر دیو کھڑکیاں دے پردے گرا دیو کیونکہ کافراں نے آکھیا سی کہ خبردار اسی بیت اللہ کو اللہ دا نام نہیں لین دیاں گے کھڑکیاں بند دروازے بند پردے گرا دیتے گئے حضرت عمر کو آقا کی ہون لگا اور میں عمر اللہ دی عبادت عرض کیتی آقا کعبے کول کھلو کے عبادت نہیں اسی کران گے حضور فرمایا عمر کافراں نے اعلان کیتا سی کہ جیڑا کعبے کول کھلو کے رب دا نام لے گا بیوی بیوہ بچے یتیم کر دیاں گے جناب عمر آقا دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کیتی سونے یا تے خدا کو لو منگنا نہیں سی تے جے منگیا جے نا تے پھر کیویں ہو سکدا عمر کلمہ نہ پڑھے تاویں عبادت لوک کے جے عمر کلمہ پڑھ لوے تے تاویں عبادت لوک کے کافراں نوں کیویں پتہ چلے گا عمر محمد دا غلام بن گیا اشداء علی الکفار پہلے دن ہی ثابت کر دیتا آقا مہربانی کرو آج لوگ کی عبادت نہیں ہونی وہ جڑی دھمکی تسی فرما رہے ہو نا انہاں دیتی سی وہ میرے سر تے بدماشیاں کر دے سی انہاں وچ تے کسی ماں پتر جمیا ہی نہیں جڑا تہاڈا سامنا کرے ہن ایتھے تانوں ایک اور شعر سنا دیں اجے وہ جڑا میں پیچھے پڑھے ہو دا مینوں چس نہیں آئی وہ میں نال لانا ہے وہ دی سبحان اللہ کہو گے تے تاں اگلا سنا نال جوڑ کے پڑھاں گا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا عمر نے عرض کی تھی میرے ایمان لانے پر کیوں چھپ کر عبادت ہو اگلی لہنی تو انہوں چس آ جائے میرے ایمان لانے پر کیوں چھپ کر عبادت ہو
اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا. میرے ایمان لانے پر کیوں چھپ کر عبادت ہو. اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا. عرض کیتی یا رسول اللہ ہن عبادت لک کے نہیں کافرانو دسنا نہ پوے کہ عمر کلمہ پڑھ لیا. تلوار چک لئی. عرض کیتی آقا تشریف لے آؤ. بوئے کھل گئے. ایتھے پیر نصیر الدین نصیر چراغے گولڑا. عرض آپ فرماندن عمر تلوار لہرا کے آکھیا اب کسی طور پہ قابو میں نہیں آنے کا. اب کسی طور پہ قابو میں نہیں آنے کا. خلق دیکھے گی تماشا تیرے دیوانے کا. یہ شعر میرے والد صاحب پڑھ دے سن. اتھے میں نہیں لے جا سکیا کہ اب کسی طور پہ قابو میں نہیں آنے کا. یا رسول اللہ اب کسی طور پہ قابو میں نہیں آنے کا. خلق دیکھے گی تماشا تیرے دیوانے کا. دو صفاں بن گئیاں. ایک دے اگے جناب عمر چل رہے دوسری صف دے اگے لین دے اگے جناب امیر حمزہ وچکار نبیاں دا سردار. ہن انج نہیں لک کے نہیں جا رہے خاموشی نال نہیں. حضرت عمر نو خیال آیا کل ابو جال ابو لاب اتبا شہبہ بھنکن سانو پتہ نہیں لگیا تسی کدو لنگے ہو نہیں تے اسی ویکھ دے تسی ٹپ دے کنجو. نا نا ابو جال دا بوا آیا. جناب عمر بوئے تے جا کے کھڑکا کے آکھیا او بے ایمانہ نکل باہر. او کتھے بڑھ گئے ہو آؤ نہ باہر نکلو. اوے اتبا نکل باہر. اوے شہبہ تو کتھے میں. اوے ابو لابا باہر نکل. میرا نبی بیت اللہ کول سجدہ کرن چلیا ہے. کسی بیوی بیوہ کرانی ہووے بچے یتیم کرانے ہون تے میرے نبی نو ڈک کے ویکھے پھر ویکھنا اب کسی طور پہ قابو میں نہیں آنے کا. خلق دیکھے گی تماشا تیرے دیوانے کا. اس دن حضور نے فرمایا انت فاروق حق و باطل فرق کرنے والا. آج کھل کے عبادت ہوئی جناب فاروق اعظم دے ایمان لے آنتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم ایمان لے آئے اسلام اور مضبوط ہو گیا. اسلام دی عزتوں وچ اضافہ ہو گیا. پھر ساری زندگی جناب فاروق اعظم دی پڑھ کے دیکھ پھر کدی بھی ناموس رسالت تے کمپرومائز نہیں کیتا. حضور علیہ السلام دی عزت تے سودا نہیں کیتا. ہمیشہ آقا کریم علیہ السلام دی عزت و ناموس نو مقدم رکھیا اور سرکار دے فرامین نو سینے نال لایا. اے ویکھو نا میں رحماء بینہم تے عرض کر دیاں. رحماء بینہم ایک دوجے نال محبت ہے. میں پوچھنا مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تسی بڑی گل مشہور ہے سنی ہونی کہ خیبر دے موقع تے ایک یہودی نے آپ دی ڈھال تے تلوار دا وار کیتا تے ڈھال گر گئی اور دوجا یہودی لے کے نس پیا بھئی علی کو ڈھال نہیں ہوئے گی ساڈا کوئی نہ کوئی جنگ جو آئے گا تے علی نو زیر کرے گا. لیکن مولا علی نے جمپ لیا خیبر دا جڑا مین دروازہ سی انہوں کھبے ہاتھ نال ہلایا. صفیہ بنت حی بن اخطب تخت بیٹھی تے پورا تخت لیا. انہاں کیا کی ہون لگا باہر ہے کیوں زمین وجہ دی. انہاں کیا علی آ گیا
علی آ گیا رولا پہ گیا ادھر ایک یہودی مکان دی چھت تے کھڑا ہے حضرت مولا علی تلوار لہرا کے جا رہے ہیں نا علامہ ابن کثیر نے لکھا انہیں تو آواز دیتی بھائی آن والے تیرا نام کی ہے آپ نے فرمایا سمتنی امی حیدرہ میری اماں میرا نام حیدر رکھے ہے بس ایک گل کیتی نا تے علی چل پے انہیں اتو ہی آکھا غلبتم آ یہودیو ساڑھے تے غلبہ پا لیا گیا ساڑھے تے غلبہ پا لیا گیا انہاں کہا کنے کہنے لگا میں کتاب دا عالم ہاں او جڑی ساڈی آسمانی کتاب تورات ہے نا اودے چ لکھے ہے جڑا خیبر دا فاتح بن کے آئے گا اودے کول ایک بندہ پوچھے گا تیرا نام کی ہے وہ اگوں آکھے گا میری اماں میرا نام حیدر رکھے پتہ لگا اے حیدر دے نعرے آستانہ علیہ حضور محدث عبدالوی تے نہیں بج رہے بلکہ اے یہودیاں دی گلیاں چ بھی بجے سن یہودی اگے اگے علی پیچھے پیچھے تے اگوں جڑے یہودی ملدے انہاں نے آدن کدے چلے ہو او آدن حیدر 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 جدو صفیہ بن حی بنت اخطب جدو تخت لیا نا انہاں آکھا تخت کیوں لیا کی وجہ زمین جنبش کر رہی اتھے کی یہودی نے آکھا حیدر 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 مولا علی شہر خدا کرم اللہ وجہ الکریم گل کرن دا مطلب ہے جیڑا ایک کھبے ہاتھ نال بوا پٹ کے او دی ڈھال بنا لے اس دروازے نالو ابو بکر بھارا سی اس دروازے نالو عمر بھارا سی اس دروازے نالو عثمان بھارا سی اور وجود دی گل کر رہے ہیں ایمان تے انہاں دے بڑے ہی بھاری سن میں وجود دی گل کلے ابو بکر دے ایمان دے بارے حضور نے فرمایا ترازو دے پلڑیاں وچ ایک پلڑے وچ ساری امت دے عمل رکھے جان ایمان رکھیا جائے ایک پلڑے وچ کلے ابو بکر دا ایمان رکھیا جائے ابو بکر دا پلڑا بھاری سمجھ آگئی میں ایمان دی گل نہیں وجود دی گل کر رہے ہیں علی پاسے نہیں سن کر سکتے کیوں نہیں بولے 25 سال دے راؤنڈ اباؤٹ خلفائے ثلاثہ دی خلافت دا دور ہے علی چپ کیوں رہے وہ دا جواب میں دے دینا کہ وہ جواب کی دیں دینے وہ آکھ دینے علی نے تقیہ کیا ہن تقیے دی تشریح میں کر دینا علماء اساتذہ میرے دائیں بائیں موجود ہیں اگر میں غلط ہویا میری اصلاح ہو جائے گی نہیں تے میری تائید ہو جائے گی تقیے دا مفہوم تے مطلب اے وے علی دلوں برا سمجھ دے سن بول دے نہیں سن انجی ہے نا ہن سننا میں مسلم شریف دی حدیث میں تو عرض کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتھے برائی ویکھو جتھے توڑے جو کوئی جتھے برائی ویکھے فل یغیرہ بیدہ اپنے ہاتھ نال انہوں تبدیل کرے انہوں روکے ہاتھ نال تے جے ہاتھ دی طاقت نہیں رکھ دے کہ جس طرح سویڈن دے اندر قرآن کریم دی بے حرمتی کی تھی گئی اسی ہاتھ نال نہیں روک سکتے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اگر تسی ہاتھ دی طاقت نہیں رکھ دے ہاتھ نال نہیں روک سکتے استطاعت نہیں رکھ دے تے پھر فَبِلِسَانِهِ پھر زبان دا استعمال کرو تے جے اگر حالات ایسے تسی بول بھی نہیں سکتے نقصان ہونے دا خدشہ ہے پھر کی کرو فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھ دے فَبِقَلْبِهِ پھر دل وچ برا سمجھو توجہ یا ہاتھ نال روکو یا زبان دا استعمال کرو یا دلو برا جانو تین گلنا تینوں حضور فرما رہے اچھا کہندے نے حضور علیہ السلام کے اس فرمان پہ بقول انہاں دے علی نے عمل کیا اندر سے برا جانتے تھے خاموش رہے تے اگلی گل بھی دسو نا حضور فرمایا جڑی تیجی گل ہے نا دلوں برا سمجھو ذالک اضعف الایمان اے ایمان دا سب تو کمزور درجہ ہے میں کیا پھر سنی علی نو مندے نے تسی تے منیا ہی نہیں او منافقو اونج آکھ دیو علی تقیہ کیتا تے حضور فرماندے نے ایمان دا سب تو کمزور درجہ تے پھر کل ایمان دے نعرے کس منہ نال مار دے ہو گل دی سمجھ آئیے پھر تے منافقت ہوئی نا مولا علی جے تقیہ کیتی رکھیا بقول تو آڈے تے پھر ایمان دا سب تو کمزور درجہ تے پھر من نا اے اعلی حضرت دے نکے بھرا انجے نہیں آکھیا بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت جویں اہل بیت نو اسا منیا کچھ جمع ہی نہیں ان من کے دکھا
کہ جی وہ تو غدیر خم کے مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور وہاں خلافت کا اعلان ہو گیا. میں کہ بھی بے ایمانی کر رہے ہیں, یہ بھی بے ایمانی دو نمبری کر رہے ہیں. ہاں غدیر خم دے مقام تے جو مولا علی نو اعزاز ملیا یہ انہاں دا خاصہ ہے, یہ جزوی فضیلت ہے, کوئی انجے نہ سمجھے. اگر کوئی مولوی تو انو آکھے دی اہمیت کوئی نہیں, بس ایک مقام تھا, حضور نے فرما دیا نانا. حضرت برائدہ فرماندے مجھے شکوہ ہوا یمن کے مقام پہ حضرت مولا علی سے, دل میں بات تھی, میں نے حضور کے سامنے اظہار کیا. تے سرکار انہوں نے فرما دیں دے برائدہ من کنت مولا فعلی مولا, گل تے انہاں دی سی. فرمایا بندیاں نو سارے نو اکٹھیا کرو. 1,24,000 دے مجمع مولا علی دا ہاتھ پھڑ کے آکھیا من کنت مولا فعلی مولا, جدا جدا میں مولا اودا اودا, ذرا سنی بن کے جدا جدا اودا اودا. ہائے ہن ٹھنڈ پئی نا, حضور محدث عبدالوی بھی مزار بھی تانوں دعاواں دے رہے ہو. جدا جدا میں مولا اودا اودا, جدا جدا میں مولا اودا اودا, جدوں دا میں مولا ادوں دا علی مولا, تے جدوں تک میں مولا ادوں تک علی مولا. سمجھ آ گئی گل دی؟ اگر اس کی اہمیت نہیں, حضرت عمر مبارک کیڑی گل دی دیتی سی؟ ہن چپ کر گئے ہو تسی, یا سمجھے نہیں یا میں سمجھا نہیں سکیا. بھئی فاروق اعظم نے مبارک دیتی, یہ انہاں نہیں دسنا, یہ اساں دسنا ہے کہ سب تو پہلے حضرت عمر نے آکھا اصبحتا مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, مسلک حق اہل سنت والجماعت. حاضرین کرام, حضرت فاروق اعظم نے آکھا مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ, اے علی مبارک ہوئے اج تو بعد تو میرا بھی مولا ہے تے سارے مومنہ دا بھی مولا ہے. اچھا حضرت عمر اسی دن پہلے دن ہی گل مکا دیتی, مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ, مومن مردان دا بھی مولا ہے, مومن عورتان دا بھی مولا ہے, بے ایمانہ دا مولا علی نال تعلق ہے ہی انہیں میں گل کیوں چھیڑی؟ یہ صرف تانوں سنیاں دے سٹیج تے گلاں لبن گیاں. ذکر فاروق اعظم دے دوران اہل بیت دا ذکر, اہل بیت دے ذکر دے دوران صحابہ کرام دا ذکر. 10 روز ویکھ لینا, یہ نہیں کہ ذکر اہل بیت ہی صرف نال نال صحابہ دا ذکر بھی ہوندا رہے. ایک موقع آیا حضرت سیدنا فاروق اعظم دے دور وچ, ایک کیس آیا حضرت عمر کول تے بندہ سی منافق. حضرت فاروق اعظم کو کیس آیا تے حضرت عمر نے کیس سن کے نال ہی حضرت علی والی اشارہ کیتا. اس بندے نو آکھیا اپنا کیس ادھر بیان کر, گل غور نال سننا. ایک تے بجلی دے نال تہاڈا بھی تسلسل ٹوٹ جاندا, تسی بجلی تے نہیں چلدے. توجہ رکھو نا ذرا میرے وال.
حضرت فاروق اعظم نے اشارہ کیتا بھائی اپنا فیصلہ ادھر پیش کر. او سی منافق, انہیں حضرت علی نو ویکھ کے آکھیا اے میرا فیصلہ کرے گا, یہی رہ گیا تے دربار کدا حضرت عمر دا. حضرت عمر دے سامنے آل بیت دے کسی نفس قدسی دی توہین ہوئے, ایک کیویں ہو سکتا کہ عمر برداشت کرے؟ حضرت عمر نے آکھو کدی گل کر رہے ہیں؟ آکھے جدے وال تسی فیصلے واسطے بھیجا. عمر اٹھے, انہوں گربان تو پکڑیا, پکڑ کے علامہ طبری نے لکھیا حتی شالہ من الارض, انہوں اتو پھڑ کے زمین تو چک لیا. فرمایا اے بے ایمانا ما تدری من ھذا, تو جانتا نہیں ہے کون ہے؟ توجہ, تو جانتا نہیں ما تدری من ھذا, تو نہیں جانتا ہے کون ہے؟ اتھے حضرت عمر نے پھڑیا تے سگی تے نو رکھیا. وہ بڑا اوکھا ہو کے آکھن لگا تسی دسو کون ہے؟ فرمایا ھذا مولا یا, ھذا مولا یا و مولا کل مسلم, اے میرا بھی مولا ہی, ہر مسلمان دا بھی مولا ہی. گل دی سمجھ آ گئی ہے؟ اے تعارف جناب فاروق اعظم کروا رہے ہیں. اور پھر او جی وہ تو اعلان ہو گیا تھا غدیر خم کے مقام پہ. میں کہا نہیں پتر یہ نہ کر, اگر بقول تیرے اعلان ہویا ہے, دیکھو نا غدیر خم دے مقام تے اعلان ہویا, بقول ہونا دے حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا, تو پھر اے کیوں آکھ دو حضرت عمر نے قلم دوات نہ لین دیتی؟ وہ جی حضور نے خلافت لکھنی تھی. پتر پھر تو یہ بے ایمانی کر رہے ہیں کہ اعلان ہو گیا سی, تو پھر کرتاس تے رولا کیوں پانا ہے؟ پتہ لگا تسلی تینوں بھی یہ اتنے خلافت دا اعلان نہیں سی. خلافت دی ترتیب تے حضور کئی مرتبہ دیتی, اور امام ترمذی نے صحیح سند دے نال روایت نقل کیتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مسلم دے اندر بھی حدیث موجود ہے, عائشہ کاغذ قلم لایا, میں تیرے ابے واسطے خلافت لکھ کے دیا. علماء موجود نے, میں اپنی گل دا ذمہ دار ہوں, جب تک زندہ کسی نو حوالہ چاہیے ہوئے ایتھوں نکلن تو پہلے دے کے جاؤں. نبی پاک فرمایا عائشہ کاغذ قلم لیا, میں تیرے ابے واسطے لکھ کے دیا کہ درے میرے تو بعد کوئی خواہش رکھن والا خلافت دی خواہش نہ کرے, تاکہ پتہ لگ جائے نبی ابو بکر واسطے لکھ کے دے کے گئے. اور الفتن امام بخاری دے استاذ دی لکھی کتاب, اس دے اندر ایک واقعہ پہلے بھی سنایا ہونا, تحدیث نعمت دے طور تے پھر سن لو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کئی مقامات تے ایسا معاملہ ہویا, کئی مقامات. حضرت مولا علی خود فرماندے جدو حضرت عمر دا وصال با کمال ہویا نا, حضرت مولا کائنات تشریف لے آئے, آپ دی چارپائی کول کھلو کے آکھیا کہ مینوں زندگی وچ کسی دے عملہ تے اتنا رشک نہیں آیا جتنا عمر دے عمال تے رشک آیا. میں چاہنا کہ کاش میرے عمل عمر جیسے ہوندے تے میں رب دی بارگاہ پیش ہوندا, کیونکہ عمر دا مقام علی جاندا ہے. مولا علی فرما رہے ہیں عمر دا مقام علی جاندا ہے. میں اپنے کناں نال سنیا, حضور فرماندے سن میں ابو بکر و عمر آئے, میں ابو بکر و عمر گئے, میں ابو بکر و عمر آواں گے, میں ابو بکر و عمر جاواں گے. انہاں نال نال ذکر رکھیا تے پھر سرکار فرمایا میں ابو بکر عمر, تے مدینے جاؤ حضور ابو بکر عمر. سمجھ آ گئی؟ اور جتھے آرام فرمانے ٹائم جڑا حضرت صاحب نے مینوں دیتا ہے 5 منٹ رہ گئے, تے نال ثواب دیدی اختیار بھی دیتا ہے. سمجھ دیو محبت نہ سبحان اللہ. جتھے اج بھی وہ ہستیاں لیٹیاں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, ممبر اور حجرے دے درمیان اے ساری جگہ جنت دے باغاں چوں باغ ہے. اگے بھی میں نقطہ پیش کیتا, لیکن جو تسی سمجھ رہے ہو میں وہ نہیں سنان لگا. میں بلکہ ایک نوی گل میرے ذہن چاہیے کہ جتھے حضور نے, جتھے ابو بکر و عمر نے, وہ جنت دے باغاں چوں باغ ہے. اچھا شیخ محقق جہاں ہستیاں اور دیگر کئی علماء نے کی لکھیا تساں سنیا ہونا, علماء تشریف فرمانے نہ تانوں پڑھایا ہونا. حضور محدث عبدالوی دی نگاہ فیض نال تواڈے ذہن وچ گل ہونی کہ او جگہ جتھے حضور دی قبر انور سرکار دا جسم اطر ہے, او اللہ دے عرش تو بھی
اللہ دے عرش تو بھی آلہ. جتھے سرکار دا جسم اطر او جگہ اللہ دے عرش تو آلہ. تے ابو بکر کتھے نے؟ عمر کتھے نے؟ توڑے ذوق واسطے سنیاں پکے ٹھکے سننی، منافقہ واسطے نہیں، پکے ٹھکے سننی انہاں واسطے ایک ذوق دی گل. او جگہ جڑی جنت دے باغاں چو باغ ہے، او جگہ جدا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، او تھا جڑی اللہ دے عرش تو بھی آلہ ہے. اس حجرے دی مالکہ دا نام عائشہ صدیقہ ہے. اس حجرے دی مالکہ دا نام عائشہ صدیقہ ہے. یاد رکھنا عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں ہے. اے پورا مہینہ جتھے کئی ایسی مجالس ہون گیاں جتھے آل بیت دے فضائل بیان کر دیاں، صحابہ کرام اور ازواج مطہرات دے خلاف تبرے کسے جان گے. میں دے نال عرض کر دیاں ازواجہ امہاتہم، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماون، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں. تے یاد رکھنا ماما دے گلے کرنا حلالیاں دا کام نہیں، حرامیاں دا کام ہے. سمجھ آگئی گل دی؟ حلالیاں دا کام نہیں ماما دے گلے کرنا، اے حرامیاں دا کام ہے. مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ اس حجرے دی مالکہ ہے جڑا حجرہ اللہ دے عرش تو بھی آلہ ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال اتھے دو یار لیٹے نے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما. اور پھر اتھو قیامت والے دن جدو اٹھن گے وہ منظر کی ہوئے گا. نبی پاک علیہ السلام ظاہری آیات طیبہ تشریف لائے، ایک پاسے بانچ باں ابو بکر نال تے دوجی باں عمر ابن خطاب دی بانچ تشریف لے آ رہے ہیں. صحابہ نے منظر دیکھا کہ کیا منظر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہا قضا نبعث یوم القیامہ. اج میں ہون ویکھ رہے ہو نا، انجی حشر دے میدان وچ بھی ویکھو گے سجے ابو بکر ہوئے گا، کھبے عمر ہوئے گا. اور پھر منافقاں دی کی کیفیت ہوئے گی؟ ایک روایت اور سنا دیں کہ یہ چاروں ہستیاں قیامت والے دن ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ چاروں بیٹھے ہوں گے. چاراں واسطے خاص نشستاں لگن گیاں تے ایک پیالہ آئے گا. ہستیاں چار، پیالہ ایک پہلے پیالہ ابو بکر پاک نو پیش کیتا جائے گا، آپ نوش فرمان گے. تے پھر ابو بکر اگے جناب عمر نو دین گے، وہ نوش فرمان گے. اسی پیالے نو جناب عمر عثمان نو دین گے، وہ نوش فرمان گے. اسے پیالے نو جناب عثمان علی نو دین گے، اسے پیالے چو علی پین گے. تے رب فرمائے گا فرشتیو او جڑے دنیا چاک دے سننا انہاں دا آپس وچ پیار نہیں سی، انہاں بے ایماناں نو ذرا جہنم تو چکو نا تے نظارہ کرا کے انہاں نو پوچھو بے ایمانو تسی ونڈ پاندے سو، اے تے اتھے بھی وکھرے نہیں، یہ تے اتھے بھی وکھرے نہیں. اور پھر اس تو بعد اگلی گل نا جڑے منن والے نو نا پیچھے تے نہیں نہ رہنا، میں پوری گل دا ذمہ دار ہاں. پھر آکھیا جائے گا ہن انج کرو انہاں نو او بندے وکھاؤ جڑے دنیا چ انہاں نو جدا نہیں سمجھدے. او محدث عبدالوی دے منن والے انہاں دے سامنے کرو، او احمد رضا دے منن والے انہاں دے سامنے کرو، او میرے علی دے منن والے انہاں دے سامنے کرو، او پیر کرم شاہ دے منن والے انہاں دے سامنے کرو، او پیر پٹھان پیر سیال دے منن والے انہاں دے سامنے کرو. انہاں نو دسو تساں بھونک کے جہنم کمائی، انہاں حق چار یار دے نعرے مار کے جنت حاصل کر لے. اے جو سچی یاری سب پہ بھاری، اے وہ صاف حضور بیان کر رہے ہیں. جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. پڑھو گے میرے نال پورا شعر میرے ذمہ، کیا بات ہے تواڈے ذمہ. جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی، ان صحابہ کی عظمت کی
جن کی شان کرے خود محمد بیان، ان کے شرف و کرامت، سارے پاسو آواز ہے، ان کے شرف و کرامت، ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے۔ یار غار نبی رشک شمس و قمر، جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر، جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے، ان کی شان امامت، ان کی شان امامت، اور جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی، جن کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی۔ ہر بندے نو شیطان دھوکہ دیندا عمر دے سائے تو بھی ڈردا، جتھے عمر آ جائے نا، حضور فرمایا اگو ابلیس آ رہا ہوئے، شیطان آ رہا ہوئے تے عمر سامنے آ جائے، او دی اتنی جرت بھی نہیں کہ کھنڈ کر کے نسے، پچھلے پیری نسے، اتنا شیطان عمر کو ڈردا ہے، آج بھی ڈردا ہے۔ ادو عمر دے وجود تو ڈردا سی، اج عمر دے نا تو بھی ڈردا۔ جتھے عمر ہوئے اتھے شیطان نہیں، جتھے شیطان ہوئے اتھے عمر نہیں۔ سمجھ آ گئی نا گل دی؟ یاد رکھنا حضرت فاروق اعظم دی ہیبت اج بھی برقرار ہے۔ روزہ رسول تے جا کے دیکھ لو، اسی اندر جانے ہیں نا سلام پیش کرن، تواڈے جو کئی احباب ہون گے جنہاں حضور دے روزے انور دی زیارت کی تھی، حضرت قبلہ کئی بار آپ تشریف لے گئے، آپ تے سیاح حرمین نے صاحبزادگان تشریف لے گئے، اللہ بار بار یہ سعادتاں عطا فرمائے، تانوں بھی یہ سعادتاں عطا فرمائے۔ باب السلام تو داخل ہو کے سلام پیش کر دیں، انہوں رکاوٹاں لا دیتیاں، لمبا چکر وے کوئی دوجی واری نہ آئے، عاشق پھر آ جاندے، پھر اندر داخل ہوندے، سلام پیش کر دیں۔ ایک قوم ہوئے جڑی مڈو اندر جاندی نہیں، وہ باہروں ہی سلام کر کے پیچھا، کیوں؟ اندر عمر لیٹے ہیں۔ یہ ہیبت اج بھی برقرار ہے۔ عمر اج بھی شیطان نو روزہ رسول دے نیڑے نہیں لگن دیندا، شیطان عمر دے سائے تو بھی ڈردا ہے۔ ان کی چوکھٹ کے منگتے ہے سلطان بھی، جن کے سائے سے ڈرتا ہے، جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی، جن کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی، جن کی ہیبت سے کافر لرزتے رہے، اس عمر کی عدالت کی کیا بات ہے، اس عمر کی عدالت۔ اور جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام، وہ صحابہ ہو یا اہل بیت کرام، بس جماعت ہے سید وہی جنتی، بس جماعت ہے سید یہی جنتی، اہل سنت کی قسمت کی، اہل سنت کی قسمت کی کیا بات ہے، اہل سنت کی قسمت کی کیا بات ہے۔ اسی خوش بخت خوش نصیب ہاں، ساڈے ایک ہاتھ وچ آل دا دامن ہے، دوجے ہاتھ وچ اصحاب دا دامن۔ اچھا پھر چلو ایک روایت میں اور سنا کے وائنڈ اپ کرنا، تھک دے نہیں گے اسی جذبے نال یقیناً تساں 10 روزہ بڑے بڑے عظیم علماء حضرت صاحب نے یاد فرمائے، سٹارٹ میرے جیسے طالب علم تو کیتا، انہاں دی شفقت مہربانی کہ چلو پہلے جلسے وچ چھوٹا خطیب بھگت جائے،
آپ دی مہربانی، آپ دیاں شفقتاں ذرا نوازیاں، وڈے لوگ تے پھر وڈے دل، اعلیٰ ظرف۔ اللہ پاک ایسیاں ہستیاں دا سایہ صحت و سلامتی نال ساڈے سراں تے تادیر قائم فرمائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، میں الفتن علی روایت چھڑ دیتی ہے، نہ سمجھنا میں بھول گیا، بھولیا نہیں ہے میں، میرے ذہن وچ ہاں کوئی یہ نہ کہ چھیڑ کے تے وچوں نکل گیا، پھر کسی موقع واسطے مؤخر کر دیتی ہے۔ علامہ طبری نے ایک روایت نقل کی تھی، میں وہ عرض کر دیا۔ جناب حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے دور فاروق اعظم وچ خواب دیکھیا، خواب وچ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مسجد تشریف لے آئے، نماز دا وقت ہے، حضور علیہ السلام مصلی امامت نے نماز پڑھی، نماز پڑھن تو بعد سرکار دیوار نال ٹیک مبارک لگا کے بیٹھ گئے۔ حضور پردہ فرما چکے سن، صدیق اکبر دا دور گزر گیا، آپ پردہ فرما گئے، فاروق اعظم دا دور ہے۔ مولا علی فرماندے میں خواب وچ حضور دا دیدار کیتا، مسجد جماعت کرائی، میں نماز پڑھی، سرکار دیوار نال ٹیک مبارک لائی، بیٹھ گئے، ایک کھجوراں دا ٹوکرا آیا، حضور علیہ السلام دی بارگاہ تحفہ، آپ نے ایک ایک کھجور چک کے سارے نے دیتی، مولا علی فرماندے میں نے بھی دیتی، تو میں وہ کھجور کھائی، بڑی ٹیسٹی، بڑی لذیذ، میرا دل کیتا ایک اور ملے، تے اجے دوسری کھجور دی نوبت ہی نہیں آئی تے میری آنکھ کھل گئی، خواب مک گیا، میں جاگ گیا۔ مولا علی فرماندے خواب چنگا سی حضور جی دے خواب چان ہے، اس تو چنگی گل کیڑی؟ حضرت میاں محمد بخش فرماندے سفنے دے وچ ملیا ماہی، سفنے دے وچ ملیا ماہی، میں گل وچ پا لیا باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا، کتھے پھر وچھڑ نہ جاواں، ہجر تیرا جے پانی منگے خون نہ دے گیڑا، جی کردا تینو کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا۔ واہ واہ کیا بات، ایک باری کو سبحان اللہ۔ بڑے موقع تے قبلہ پیر صاحب میں نے حکم دیتا، حکم دی تعمیل کرن لگا، جدے خواب سرکار آ جان، کدی بوسیری دے گھر تشریف لے آن، کدی میرے آقا کریم ابو ایوب دی کلی نو رنگ لان، خواجہ غلام فرید ٹبیاں تے بہ کے ساری زندگی انجے عرض نہیں کیتی، یا رسول اللہ ایک واری لنگ آ ساڑی تو جاتے داریاں کرے ساں سکہ لہاتے، یا رسول اللہ ایک واری میں غریب دے گھر تشریف لے آؤ، ایک واری لنگ آ ساڑی تو جاتے داریاں کرے ساں سکہ لہاتے، پھل پان مصری لاچیاں منگے ساں، اترے گلابے مل مل دھوے ساں، میں دل ویساں سیرے پویساں، کول بٹھے ساں دولا بنا کے، یا رسول اللہ ایک واری میں غریب دے گھر تشریف لے آؤ، میرے علاقے دیاں جتنیاں سوغاتن میں تحفے وچ پیش کرانگا، میں جاندا توانو انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنی عقیدت دا اظہار کرانگا، شملے دی سوٹیاں تے جے پور دے چیڑے، لکھ لال نیلم پکھراج ہیرے، منیا غریباں دل تا امیرے، جو چیز دے ساں رجا کے، آقا
آقا مہربانی کرو زلیخا یوسف تے عاشق ہوئی ایک جوڑا سویرے تے شام نو یوسف اتار دیندے سن شامی پھر نواں جوڑا او دن رات وچ دو جوڑے پیش کر دی سی آقا میں تے تواڈا عاشق ہاں میں غریب دے گھر آؤ کی وچ پویسا سہ میں جوڑے آتے نہ رکھ سا رس پیسوں توڑے راتی دھمے سا دے دے مروڑے کھیر پلے سا نندروں اٹھا کے سننا کھیر پلے سا دودھ پیش کرانگا تسی ستے ہو گے ان جگانا بے ادبی ہے میں دودھ دے بانے آ جائیں کھیر پلے سا نندروں اٹھا یا رسول اللہ پھر جان دا ارادہ کرو گے میں جان نہیں دیاں گا میں قدمہ بچ سر رکھاں گا ونجن جو لگ سو ونجن نہ دے سا سر رکھ کے قدمی تڑی منتاں کرے سا یا رسول اللہ تسی فرماؤ گے میں جانا میں طریقہ بدلاں گا آقا زورے جے ویسو ونجن نہ دے سا کل پا کے پلڑو تڑی منتا کرے سا انجے میں وکریاں کیوں حبا پہ امارا خود تک جے گھن سو آقا جی آگے یا رسول اللہ مہربانی کرو حضرت خواجہ غلام فرید ایک اور مقام تے بولے کہ میں ویکھاں سونا ویکھے ناہی جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے اساڈی ایڈی قسمت کی تو کہ ساڈے وچ ویکھن دے ویکھے او یار تا تیرے اندر وسدا تینو ایویں پین بھلے یار فریدا بوئے یار دے مریے بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے حضرت خواجہ غلام فرید رو رو کے ریگستان وچ بے کے ہی کوئی صد مار دے رے سونیا مہربانی کر کرم کر ایک مقام تے آکھیا تن تندور ہڈاں دا بالن اساں ہاواں نال تپایا کپ کپ پکیاں اساں پیڑے کیتے اتوں عشق پلے تھن لایا تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتوں لون صبر دا پایا یار فریدا میں تا ساری تیری تینو اجے اعتبار نہیں آیا حضرت مولا کائنات فرماندن میں خواب ایک سرکار دا دیدار کیتا میں آقا دی زیارت کیتی تے بندے نو خواب اچ میرے نبی دا دیدار ہوئے خواب چنگی ہے اس تو چنگی خواب کوئی نہیں تے یہ چنگیاں خواباں آن لوکی دشمناں نو نہیں سنا لوکی سجنا نو سنا دن حضرت علی فرماندن میں مسجد وال گیا میرا یار عمر میں نو ملے گا اے خواب میں عمر نو سناواں گا مولا علی فرماندن جدو میں مسجد پہنچیا میں کی خواب سنانی سی جتھے خواب اچ حضور نو کھلوتیاں ویکھیا اٹھے نبی دا جانشین عمر کھلوتیاں ویکھیا بالکل
جناب عمر اتھے ہی کھلوتے میں آکھیا چلو اے دستا اتھے میں انجے حضور نو خواب وچ ویکھیا نماز دا وقت آیا عمر مصلی امامت تے آئے نماز پڑھائی اساں پیچھے پڑھی عمر دیوار نال ٹیک لائی جویں حضور ٹیک لائی عمر انجے بہ گئے جویں سرکار بہ گئے علی فرماندن میں نیڑے لگا انجے دسا میں حضور نو انجی ویکھیا اجے میں گل کیتی نہیں کھجوراں دا ٹوکرا بھی آ گیا اجے گل کیتی نہیں کھجوراں دا ٹوکرا بھی آ گیا ہن میں چپ ہو گیا ذرا کھجوراں دا ٹیسٹ ویکھاں کیسا عمر نے ایک کی کھجور چک کے ساریاں نو دتی میری واری آئی مینوں دتی میں کھادی اوہی ٹیسٹ جڑا خواب وچ سرکار دی عطا کردا کھجور دا سی میں او کھادی دل کیتا دوجی لبے خواب وچ میری نیند تے کنٹرول نہیں مینوں تے جاگ آ گئی تاں دوجی نہیں لبی اتھے تے دوجی لے سکنا اجے میں سوچی ہے جناب عمر میرے ول ویکھ کے مسکرائے میں پوچھیا اے امیر المؤمنین مسکراندے کیوں ہو آپ نے فرمایا علی تیرے اندر دوجی کھجور دا ارادہ ہے فرمایا بالکل سچ آکھیا جے جناب عمر نے فرمایا اگر آقا نے دوجی نہیں دیتی تے غلام دوجی کیویں دے سکتا خواب سرکار نے دوجی عطا نہیں کیتی حضرت علی حیران ہو گئے اے عمر خواب میری گھر میرا تھوڑا میں ذوق دینا تھی تے لینا بھی خواب میری گھر میرا نبی مہمان میرے تینوں کیویں پتا چلیا او میرے پیر بھائی عمر تینوں کیویں پتا چلیا ایتھے گولڑے دے چراغ پیر نصیر الدین نصیر بولے آپ فرماندن ان کی آمد کے پیامی ہیں ہوا کے جھونکے آمد کے پیامی ہے ہوا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں مولا علی پوچھا عمر تو انہوں کی میں پتہ لگ گیا آپ نے فرمایا علی تو حضور کو فرمان نہیں سی سنے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ حضرت فاروق اعظم نے جدو ساریاں نو آواز دیتی سی نا تے کسی آکھیا عمر دور جاہلیت دا کوئی دوست سامنے آ گیا کھڑ لگا عمر تو وہی عمر ہے عرفات وچ اٹھ کھڑا پ جاندے سن تے لبدے نہیں سن جنوں پتہ ہی نہیں سی ہوتا میرے اٹھ کتھے ابے کول مار کھاندا سی تے آج ایران دے میدان نیامن تک تیری نظر جا رہی تو وہی عمر تنزی آکھیا حضرت عمر غصہ نہیں کیتا نہیں تے عمر جلالی تے جذباتی بڑے سن لیکن دین واسطے مصطفیٰ اور خدا واسطے ذات واسطے جذباتی نہیں سا انہیں جدو طنز کیتا نا تو وہی عمر ہے جنہوں اٹھا دا نہیں سی پتہ ہوندا آج ایران دے میدانے نے آمن دی خبر دے رہے ہیں حضرت عمر فرما ہاں میں وہی ہاں فرق اے وے ادو تیرا یار سا فرق اے وے ادو تیرے نال یاری سی ہون رب دے محبوب نال یاری ہے صحبت دا فرق تے ہوندا ہے نا بس گل ان ختم کر لگا پیغام آخر وچ توجہ میرے وال بس ہر شے خدا نہ خواستہ تسی بھولو جو کچھ میں بیان کیتا ہے لیکن جو ہن بیان کرنا تسی بھولنا نہیں اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی تھوڑی محنت کر رہا بھولنا نہیں تسی اونج ہی نہیں بھولنا گل ہی میں ہی کرن لگا ایک مجوسی نے حضرت عمر تے حملہ کیتا پتہ تو ابو لولو فیروز انہیں حملہ کیتا نماز واسطے آپ مصلی امامت تے آئے انہیں 6 وار کیتے آپ تے کنے وار ناف دے تھلے جڑا وار ہویا نا او اس شدت دا سی اسی زخم دی وجہ تو آپ دی شہادت ہوئی
تے پھر انہوں جدو پھڑن لگے نا اس مجوسی نو، جس حضرت عمر دا دشمن سی، دشمن عمر نو جدو پھڑن لگے انہیں فوراً اپنے آپ نو چھری ماری، ایک نہیں ماری انہیں کئی ماریاں، اتھے ہی واصل جہنم ہو گیا۔ پتہ لگا عمر دے بغضی اپنے آپ نو مار دین، اے تاریخ اج دی نہیں، اے پرانی تاریخ ہے۔ سمجھ آ گئی گل؟ اے تاریخ نویں نہیں ہے، پرانی تاریخ۔ شان فاروق اعظم این نہیں، شان فاروق اعظم، شان فاروق اعظم، شان فاروق اعظم۔ میں کی آکھیا سی بولنا نہیں، یہ شروع تو مار رہے تے جس سینے وچ حضور دے صحابہ دا بغض ہوئے، جس دماغ وچ الٹیاں چالاں ہون اللہ دے پیاریاں دے خلاف، اس نمرود دا سر بھی اپنا ہوندا تے لتر بھی اپنا، اے سر بھی اپنا تے لتر بھی اپنا اللہ دے پیاریاں دے بغضیاں واسطے۔ پتہ لگا یہ بھی تاریخ پرانی ہے، اپنے آپ نو مارن واسطے آپ ہی اپنا استعمال کر دیں، کسی دی ضرورت نہیں۔ بس جس سینے وچ صدیق کو عمر عثمان دا بغض ہوئے تے پھر سانو دے بارے کچھ آکھن دی لوڑ ہی نہیں۔ او دو دے بے ایمانہ آکھیا سی اسی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہاں بے وقوفاں دی طرح ایمان لے آئیے صحابہ دے بارے چاکھیا۔ رب فرما الا خبردار انہم ہم السفہاء، بے وقوف ہو نہیں، بے وقوف تسی ہو۔ تو جنہاں نو رب جھلیاں دی تے بے وقوفاں تے چولاں دی ڈگری دے تے ساڈی تے اتھے دسترس ہی کوئی نہیں، اسی اتھے کی آکھنا جنہاں نو رب بے وقوف آکھے۔ رب آدھا انہاں دی عقل کام ہی نہیں کردی، تے جنہاں دی عقل کام نہ کرے رب جنہاں نو بے وقوفاں دی ڈگری دے دے ساڈے اتھے بولن دی لوڑ ہی نہیں۔ اسی ذکر صدیق بھی کرانگے، ذکر فاروق بھی کرانگے، ذکر عثمان بھی کرانگے، ذکر حیدر کرار بھی کرانگے، ذکر حسن بھی کرانگے، ذکر حسین بھی، حضور دے ہر صحابی ہر یار دا ذکر کرانگے جنہاں نو حضور دی صحبت ملی۔ اور میرے اگلے دن ایک جگہ تے گیا، میرے ڈرائیور دا بندہ ہاتھ پہ چومے، میں کہو اے دا ہاتھ کیوں چومی؟ انہیں آکھا تہاڈی صحبت وچ رہندا ہے۔ میں کہا کمال ہوگی جنہوں میری صحبت ملی، لوکی ادا یا کرن تے جنہاں نو مصطفیٰ دی صحبت ملی، او کیڑا بڑا بدبخت ہے جڑا حضور دی صحبت دا یا نہ کرے۔ تو اس واسطے اسی ذکر آل بیت بھی کردیاں رہنا، ذکر صحابہ بھی، یہ ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ جنہاں حضور نال محبت کیتی انہاں دے نعرے وجدے رہن گے، انہاں دا ذکر ہوندا رہے گا۔ جنہاں ساری زندگی حضور نال وفا کیتی، دور جان دی ضرورت نہیں ہے، سامنے تواڈے مزار روشن ہے، اندر جاؤ ایک کیفیت تاری ہو جاندی، پتہ لگدا کوئی اللہ دا ولی تے درویش کامل لیتے ہیں۔ اللہ یہ گلشن صدا سلامت رکھے، تو انوی آباد رکھے، جیڑا آئے جھولیاں بھر کے جائے۔ اللہ پاک سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد۔